اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما وقطعناہم فی الارض امما منہم الصالحون ومنہم دون ذلک وبلوناہم بالحسنات والسیئات لعلہم یرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا من يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ یہ 3 آیات مبارکہ ہیں، سورہ اعراف کی 9واں سپارہ ہے، 168 سے 170 تک۔ اور ہم نے انہیں قبیلوں میں بانٹ کر زمین میں پھیلا دیا، ان میں سے کچھ نیک تھے اور ان میں سے کچھ اس کے سوا، یعنی اس کے سوا کیا تھے، یعنی نیک کے علاوہ تھے، یعنی بد تھے، تو یہاں پر اسی لیے بریکٹ میں بدعمال تھے۔ اور ہم نے انہیں خوشحالی اور بدحالی کے ساتھ آزمایا، شاید کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ لعلہ کیا بتا رہا ہے؟ شاید، اس امید پر کہ شاید وہ لوٹ آئیں، ٹھیک ہے، کدھر لوٹ آئیں؟ اپنے مالک اور مولا کی طرف۔ پھر ان کے بعد نااہل ان کے جانشین بنے، جو کتاب کے وارث ہوئے۔ کون سی کتاب تھی اس وقت؟ تورات تھی۔ اور میں اور آپ کس کے وارث ہیں؟ قرآن کے ہیں۔ تو مماثلت بھی بہت زیادہ ہے۔ ان کو جو وراثت ملی تھی انہوں نے اس کو ضائع کیا، آپ کو اور ہمیں جو وراثت ملی ہے ہم اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اس کے وارث ہوئے اور ادنا سامان لے لیتے ہیں۔ ادنا کیا ہے؟ ادنا کا کیا مطلب ہے؟ کمتر۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ دنیا ہے۔ اسی لیے دیکھیے بریکٹ میں دنیا لکھا ہے، اس کا معنی ہی ادنا ہے۔ اس کا جو بھی معنی ہے وہ معنی جو ہے، یعنی آپ اگر سمجھیں گے تو یہ معنی جو ہیں یہ کسی بھی لحاظ سے آپ کے لیے ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ دنیا اور ادنا یہ بس مذکر مؤنث کا فرق ہے۔ دنیا کا سامان لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلد ہمیں بخش دیا جائے گا۔ ہم بھی کیا کہتے ہیں؟ ہم امت محمد ہیں، ہماری کیا بات ہے، ہمیں تو جہنم نہیں چھوئے گی، کیونکہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور بخشے بخشائے ہیں، بڑے بڑے لاڈلے ہیں، بڑے پیارے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ دیں گے وہ بات ٹالی نہیں جائے گی، ایسے وہ بھی کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہم کو بخش دیا جائے گا، سیغفر لنا، وہ کہتے تھے کہ ہم کو تو معاف کر دیا جائے گا، ہمیں تو معافی مل جائے گی۔ اور یسین بتا رہا ہے کہ بہت جلدی معافی مل جائے گی، تو اس لیے وہ کہتے تھے جلد ہمیں بخش دیا جائے گا، یعنی جلد ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ مگر ان کا حال یہ ہے کہ اگر اس جیسا گھٹیا کیا ہے، یعنی دنیا کا سامان دوبارہ ان کے پاس آئے تو بغیر کسی عار کے، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی تحقیق کے لے لیں۔ یا حلال ہے حرام ہے کوئی پرواہ نہیں، سود ہے رشوت ہے کوئی پرواہ نہیں۔ کیا ان سے کتاب میں پختہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا؟ جو کتاب ان کے پاس تھی تورات اور جو ہمارے پاس ہے قرآن، کیا پختہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہیں؟ یعنی جو بات کہیں دین اسلام میں وہ سچائی پر مبنی ہو، لیکن وہ تو جو جی چاہتا ہے کہہ دیتے ہیں، اپنے طرف سے فتوے جاری کر دیتے ہیں، حالانکہ انہوں نے پڑھ لیا ہے، انہوں نے درس حاصل کیا ہے، ٹھیک ہے، درس دیتے بھی ہیں، درس سنتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور درس حاصل کیا بھی ہے۔ درس حاصل کیے ہیں، ایک درس میں نہیں بیٹھے ہیں۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، درس تو آپ اردو میں بھی کہتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے۔ پڑھ لیا ہے جو کچھ اس میں ہے، یعنی اس کتاب کا درس انہوں نے حاصل کر لیا ہے، کچھ پڑھ کر کچھ سن کر۔ ہمارے یہاں بھی بہت دروس ہو رہے ہیں ماشاءاللہ سے، کیا کہنے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو کچھ اس میں ہے، جو کچھ لکھا ہے اس کو انہوں نے پڑھا ہوا ہے، لیکن اپنی طرف سے منمانی کرنے کی عادت ہے۔ اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے، خیر ہے۔ والدار الآخرۃ، دار گھر کو کہتے ہیں، وہ گھر ان کے لیے خیر ہے۔ کس کے لیے؟ للذین، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو تقوی حاصل کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ تقوی کا ترجمہ اکثر آپ کو پرہیزگاری ہی ملے گا، اور مغفرت اور معافی کا ترجمہ اکثر آپ کو کیا ملے گا؟ بخشش۔ تو یہی سمجھ لیجئے۔ کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں انہیں ہم اجر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ نے انا لا نضیع، اب بھی دعات
علمین یا کے ساتھ جب آپ بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ضائع نہ کرو کوئی چیز، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہم بھی تمہارا اجر ضائع نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ بے شک ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے، جو مصلحین ہیں، جو صالحین ہیں، جو اصلاح کرنے والے ہیں، جو اپنی بھی اصلاح کرتے ہیں، اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی فکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ، قطع اور خطہ اس طرح زمین کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں نا، اور کاٹنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، ٹکڑیوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ امما امت ہے، گروہ ہے، جماعت ہے، اس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر بنی اسرائیل کی باقیات کی بات ہو رہی ہے کہ بنی اسرائیل کا زمین میں کس طرح سے منتشر ہونا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کو منتشر کر کے پھیلایا، اس کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ اس نے بنی اسرائیل کو مختلف گروہوں اور فرقوں میں تقسیم کر کے زمین میں منتشر کر دیا، پھیلا دیا، اور ان میں سے کچھ نیکوکار تھے اور کچھ کیا تھے؟ کچھ بدکار تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی دونوں طرح کے لوگ اس میں پائے جاتے تھے، نیک بھی تھے اور بد بھی تھے۔ جیسا کہ جنوں نے اپنے بارے میں کہا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ سورہ جن میں پڑھا ہوگا آپ نے کہ اور بے شک ہم میں نیک بھی ہیں اور اس کے سوا بھی، ٹھیک ہے؟ ہمارے کئی طرح کے مذہب ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم آسائشوں اور تکلیفوں دونوں سے ان کی آزمائش کرتے رہے، یعنی خوشحالی اور تنگ دستی سے، ترغیب و ترہیب سے، اور عافیت و تکلیفوں، ان دونوں صورتوں میں آپ کہیں عافیت بھی اور مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کی، ان کو آزمایا، اس لیے تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کرے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کو، اپنے مالک کو پہچانے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، بلا تو آپ اردو میں بھی بولتے ہیں، یہ تو اتنے بار تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی نا، کہ کبھی راحت اور آرام دیا اور کبھی تکلیف میں مبتلا کر دیا، اسی طرح کبھی خوشحالی عطا فرمائی، کبھی فقر و فاقے سے دوچار کر دیا، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اب ہمارے زمانے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایسا معاملہ ہوتا رہتا ہے، کبھی اچھے دن آ جاتے ہیں اور کبھی پھر تکلیف دہ دن بھی آ جاتے ہیں، تاکہ اپنے گناہوں سے ہم معافی مانگیں، ٹھیک ہے؟ اور قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں۔ اسی طریقے سے ان کے لیے بھی تھا کہ تورات کے احکام پر عمل کریں۔ کچھ باتیں ہیں جو یہاں قابل توجہ ہیں اور ہمارے لیے غور و فکر کی دعوت ہمیں دے رہی ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے سبق ہیں، سبق آموز ہیں اور ہمارے لیے عبرت کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہیں۔ تو ذرا غور کیجئے کہ یہاں جن قوموں کی بات ہو رہی ہے، وہ چاہے تو بنی اسرائیل ہوں یا ان کی باقیات ہوں، لیکن آپ ہر بات پر اپنے لیے اس میں سبق لیجئے گا۔ وہ تو گزر گئے، انہوں نے جو کیا ان کو وہ مل گیا، اور ہم جو کر رہے ہیں وہ ہمیں ملنے والا ہے۔ یہاں پر ذرا سے وہ سوچئے گا ضرور، سمجھیے گا ضرور، ٹھہریے گا ضرور۔ اس سے انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ کی رحمت سے کچھ ہمارے لیے بہتری کا سامان مہیا ہو جائے۔ تو بات اس قوم کی ہو رہی ہے کہ ان کی قومی سیرت کا ایک داغدار پہلو یہاں پر یعنی کہنا چاہیے کہ نمایاں کیا جا رہا ہے۔ یعنی وہ مال و دولت جمع کرنے میں اتنے حریص تھے کہ وہ رشوت لے کر اللہ تعالیٰ کے صریح اور واضح احکام میں رد و بدل کر دیتے تھے۔ ذرا غور کیجئے گا کہ ہمارے علماء کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے علماء کیا کر رہے ہیں کہ نذرانے لیتے ہیں، اس کو رشوت کہیں آپ، نذرانہ کہیں، لیکن ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے غلط ہی ہے نا۔ حرام کو حلال کرنا، پیسے لے کر، سوچئے گا ضرور اس پہ۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ پڑھ کے گزر جائیں۔ جو لوگ رشوت لے رہے ہیں وہ بھی سوچیں کہ وہ رشوتیں کیوں لے رہے ہیں، لوگوں کی کھال کیوں اتار رہے ہیں، لوگوں کو کیوں جو ہے عاجز کر رہے ہیں۔ ایسی رشوت لیتے ہیں جیسے لگتا ہے ان کا حق ہے، ایسے لیتے ہیں، دھڑلے سے لیتے ہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اللہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ دیکھ رہا ہے، ایک ایک چیز آپ کی لکھی بھی جا رہی ہے، لکھوا بھی رہا ہے اپنے فرشتوں سے۔ آپ کو قیامت کے دن کل دکھا بھی دیا جائے گا۔ آج آپ اتنے بے فکر ہیں تو کیا ہو گیا؟ تو رشوت لینے والے بھی، اور یہ علماء نذرانے لینے والے بھی، اور نذرانے لے کر غلط فتوے دینے والے بھی، اور اپنی اولادوں کی طرف سے اور اپنے آپ سے بے فکر ہو جانے والے بھی، ذرا غور کرتے چلے جائیں کہ یہاں پر کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ اتنے حریص تھے کہ وہ رشوت لے کر اور وہ نذرانے لے کر اللہ تعالیٰ کے احکام کو بدل دیتے تھے۔ آج آپ دیکھیں نا، آپ کے پاس کوئی جائے، مولانا صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں وہ قرآن میں وہ اس طرح نہیں ہے، وہ یوں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے وہ آپ سے پہلے والے لوگ بھی کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ تورات کی آیات میں کلا تحریف کر دیتے تھے۔ ان کا مرض اب لا علاج ہو چکا تھا، جیسے ہمارا اور آپ کا مرض بھی، ہمارے علماء کا مرض بھی لا علاج ہو چکا ہے، علاج نہیں ہے ان کا، کیونکہ اس سے باز آنے
ایک ہی صورت تھی. کیا تھی وہ؟ ایک صورت یہ ہو سکتی تھی کہ ان کے دل میں عذاب الہی کا خوف پیدا ہو اور اپنے ہولناک انجام سے ڈر کر وہ توبہ کریں. لیکن وہاں تو اس کی اب گنجائش نہیں رہی تھی. وہاں اس کی بھی کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک شدید قسم کے مغالطے میں، ایک دھوکے میں مبتلا کر رکھا تھا. اور دھوکا کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہمیں دوزخ کی آگ نہیں جلا سکتی، ہمیں دوزخ نہیں چھوئے گی جیسے ہم کہتے ہیں. ہمارے یہاں کیسے کیسے اشعار پڑھے جاتے ہیں، ذرا ایک دو اشعار میں آپ کو سناتی ہوں. کہ ڈراتا مجھ کو تو کیوں ہے عذاب قبر سے واعظ، وہاں سرکار آئیں گے خطا جانے عطا جانے. اور کیا کہتے ہیں؟ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. اور سامعین خوش ہو جاتے ہیں. سامعین کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ سبحان اللہ. بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ سے اللہ تعالیٰ نے ایسے کوئی وعدہ کیا ہے کیا کہ آپ جو جی چاہے کریں، جتنے رشوتیں کھائیں، جتنا سود کھائیں، جتنے نذرانے جھوٹے لے کے جھوٹے فتوے دیں اور سب جو ہے آپ کا معاف ہے، آپ جنتی ہو؟ ہاں سوچو تھوڑی دیر کے لیے. ایسے واہ واہ کی جو ہے صدائیں لگانے سے پہلے تھوڑا سا سوچا تو کرو. بے شمار دھوکے اور فریب پر مبنی اشعار لکھ کر لوگوں کو ورغلا رہے ہیں اور ورغلائے جا رہے ہیں. اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، دوسروں کو بھی بے وقوف بنا رہے ہیں. ایسے ناخلف آ گئے ہیں. آپ بھی اردو میں بولتے ہیں نا، ناخلف ہے، بہت ناخلف اولاد ہے، ایسے بولتے ہیں نا. فخلف من بعدہم، اس کے بعد ناخلف آئے. ایسے ناخلف وارث ہو گئے کتاب کے، قرآن کے. تھوڑا بہت جو علم جان لیا قرآن کا تو اپنے آپ کو علماء انبیاء کا وارث کہہ دیا، اور پھر بڑی بڑی گدیوں پہ بیٹھ گئے اور وہ بھی اونچی مسندیں بنا لی. اور بچوں سے ایسی خدمات لیتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خدمات نہیں لی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کے ساتھ شریک ہوتے تھے. جہاں سب بیٹھتے تھے وہاں اللہ کے رسول بھی بیٹھتے تھے. جہاں سب کھاتے تھے وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھاتے تھے. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھاتے تھے وہ اپنے امت کے لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو بھی کھلاتے تھے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں دو کیٹیگری بن گئی ہے، بلکہ دو سے زیادہ بن گئی ہیں. علماء جو ہے وہ الگ بیٹھتے ہیں، ان کی بڑی بڑی اونچی مسندیں ہوتی ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، وہاں سے ان کے حکم جاری ہوتے ہیں. ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات بھی کر لے نا تو فوراً فتویٰ جاری ہو جاتا ہے، فوراً جہنم کی وعید سنا دی جاتی ہے، اور فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ادب کی آیات نازل ہوئی ہیں قرآن میں، وہ آیات سنائی جاتی ہیں. اللہ سے ڈرو. میں علماء سے کہہ رہی ہوں اللہ سے ڈرو. تم اللہ کے نبی نہیں ہو. اللہ کے نبی تو اپنے امتیوں کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. یہاں تک کہ لکڑی چننے کا کام بھی ہوتا تھا تو آپ ساتھ آپ فرماتے تھے میری بھی کوئی ڈیوٹی لگا دو، میں بھی کچھ کر لوں. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے ساتھ ہی اٹھتے بیٹھتے تھے. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 سال رہا ہوں، کبھی جھڑکا نہیں، کبھی ڈانٹا نہیں. اور آپ اپنے جو شاگرد ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ مار پیٹ، ایسی بے عزتی. الامان الحفیظ. کانوں کو آپ ہاتھ لگائے ہیں، کہتے ہیں کہ وارث ہیں ہم کس کے وارث ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں. ان کا ادب ہم پر اللہ نے احسان کیا، ہم کو قرآن کا علم دیا ہے. یہ علم دیا اللہ نے آپ کو کہ آپ کو رسول اللہ کی سنت نہیں پتا ہے. اور جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی وہ آپ اپنے لیے لوگوں سے آپ اس کا مطالبہ کرتے ہیں اور اس کو مطالبے کو پورا کرواتے ہیں. سوچئے گا تھوڑی دیر کے لیے، ضرور سوچئے گا. کسی سے پاؤں دبوائے جا رہے ہیں، کسی سے سر دبوایا جا رہا ہے، کسی سے سودا منگوایا جا رہا ہے، بالکل جیسے بھیڑ بکریوں کی طرح کام لیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنا پاؤں دبوایا تھا؟ پڑھیے گا دوبارہ جا کے. ایک دفعہ سیرت پڑھنے کی آپ لوگوں کو ضرورت ہے، علماء کو بھی پڑھیں سیرت جا کر. وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ آپ لوگ کرواتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کا جو آپ کے ساتھ خدمت کے لیے وقف ہوتے تھے ان کا بھی احترام کرتے تھے، ان کی بھی عزت کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے. اپنے آپ کو عالم اور علماء کہلانے والے ذرا غور تو کریں. علماء تو خیر وہ کیا کہیں، ان کو علماء سو ہی کہا جا سکتا ہے. ان کو بڑے بڑے جو ہے مسجدوں اور مدرسوں پہ قبضہ کر لیا ہے اور عوام کو گھاس کوڑا سمجھتے ہیں. اور ایک مولانا سے تو میں نے سنا کہہ رہے تھے کہ ہمارا شکریہ ادا کرو کہ ہماری وجہ سے تم لوگ مسلمان ہو. بس میں کیا کہوں، میں کسی کا نام نہیں بتانا چاہتی. ایسے اساتذہ آپ کو ملیں گے. کہاں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں خلفائے راشدین اور صحابہ کرام اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم. وہ لوگ تو اللہ سے ڈرتے تھے، لیکن اس کے بعد کیسے لوگ آئے؟ ناخلف لوگ آ گئے. ناخلف لوگ کیا ہو گئے؟
وہ براجمان ہو گئے، وہ گدی نشین بن گئے، اور وہ جو ہے قرآن کے وارث بن گئے، اور کیا ہے دنیا کا مال کماتے ہیں، دنیا کی ہرس و ہوس سے پیٹ بھرتا نہیں ہے، اور کھا کھا کے بالکل ایسے بدمست ہو گئے جیسے بدمست ہاتھی نہیں ہوتا، ایسے کھا کھا کے کہ کوئی بات سمجھ آتی نہیں ہے، اور بس جو جی چاہتا ہے وہ فتویٰ دے دیتے ہیں، جو جی چاہتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں، جہاں سے اپنے مقصد اور مقاصد پورے ہوں بس وہ مرید سب سے اچھا ہوتا ہے، اور پیر صاحب بنے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں، اور بڑا سا پگڑ باندھ لیتے ہیں، اور خوبصورت قسم کا سفید اور کبھی چمکدار اور بہترین جبے قبے پہن لیتے ہیں، اور جناب وہ کیا ہیں، وہ وارث ہیں، وہ وارث بن گئے ہیں، وہ قرآن و سنت کے ٹھیکیدار بھی ہیں اور چوکیدار بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ سیم بالکل اسی ڈگر پہ چل پڑے ہیں جو ان سے پہلے لوگ چل پڑے تھے، وہ کہتے تھے ہمیں آگ نہیں جلا سکتی، اور ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں کہ ہم سے اور آگ سے کیا مطلب ہے، ہم تو جنتی ہیں، ہم تو پیدائشی جنتی ہیں، کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹالے گا نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے بغیر جنت میں جائیں گے نہیں، بس جہنم سے اور ہم سے تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، جہنم جس کے لیے ہے اس کے لیے ہے، ہمارے لیے تو جہنم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے ان کو ڈر بھی نہیں لگتا، اسی لیے جو جی چاہتا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، کیا کیا برائیاں گنائیں، کیا کیا نہیں کرتے، کم تولتے ہیں، اور گندے مال کی قیمت اچھے مال کے برابر لیتے ہیں، اور دھوکہ دے کے بتاتے بھی نہیں ہیں ہم کیا دے رہے ہیں، کیسا سودا بیچ رہے ہیں، یہ سارا کچھ کیا ہے، اس لیے کہ اللہ پر ایمان نہیں ہے، یہ سب جھوٹ موٹ کے مسلمان بنے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہم عالم ہیں، ہم علامہ ہیں، ہم مولانا ہیں، ہم مولوی صاحب ہیں، ہم پیر صاحب ہیں، ہم سجادہ نشین ہیں، ہم گدی نشین ہیں، ہم قبر کے مجاور ہیں، وہ کہتے تھے ہم تورات کے عالم ہیں، یہ کہتے ہیں ہم قرآن کے عالم ہیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی جناب میں ایسی خصوصی رعایتیں ہیں جن کی وجہ سے اس قسم کی دنیا سے کچھ فائدہ اٹھا لینے سے ہمیں کوئی تکلیف تھوڑی پہنچے گی، اور دور کیا کہتے ہیں اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، تو کیا جناب بڑے بڑے مہنگے مہنگے سوٹ بھی پہنتے ہیں، وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، کیا کہتے ہیں ہمیں تو معافی کا پروانہ مل چکا ہے، ہماری بخشش کا ہم سے پختہ وعدہ کر دیا گیا ہے۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ جب کسی قوم کے ذمہ داران جن کے ذمے بہت انہیں اہم کہنا چاہیے عہدہ ہو، تو وہی لوگ جو ذمہ دار ہوں اور تعلیم یافتہ طبقہ کہلاتے ہوں، ان کی اخلاقی پستی اور دنیا پرستی کا یہ حال ہو تو عوام کا کیا حال ہوگا، آپ سوچ سکتے ہیں۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشائخ اور علماء کہلانے والے، ان کو اپنی اولاد کی بھی اور اپنی بھی تربیت اور تعلیم کی طرف ان کو کیا کرنا چاہیے، خصوصی توجہ دینی چاہیے، ٹھیک ہے، خصوصی طور پر پہلے اپنے گریبان میں دیکھیے، اپنے گھر والوں کو دیکھیے، اس کے بعد پھر آگے چلیے گا، ورنہ کیا ہوگا، آپ کی اولاد بھی ان بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گی، اور ہے جن میں بنی اسرائیل کے علماء اور ان کی اولاد گرفتار ہو گئی تھی، اسی میں آپ بھی ہیں اور آپ کی اولادیں بھی ہیں۔ ایک دفعہ پھر سے توبہ کر کے اپنے آپ پر توجہ دیں۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، غور کیجئے، قرآن حکیم نے نہایت واضح الفاظ میں ان کا یہ مغالطہ دور کر دیا کہ وہ یہ کہنے کی کیسے جرأت کرتے ہیں، حالانکہ ان سے تو اس بارے میں سخت ترین وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ ایسی کوئی بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کریں گے جو اس نے نہیں فرمائی ہو، جو اس نے نہ فرمائی ہو، جو اس کا حکم نہ ہو۔ بٹھیا نہیں کرو نا، کہ وہ اتنی اہمیت دینے لگ جائیں۔ عرض جو ہے سامان کو کہتے ہیں، عین را ضاد جو ہے سامان کو کہتے ہیں، دنیا کا سامان کیا ہے، بے وقت سامان ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ جو سامان جو فنا ہو جانے والا ہے، فنا پذیر ساز و سامان کیا وقت رکھتا ہے کہ انسان اس پر جنت کی ابدی زندگی اور اس کے آرام و راحت کو قربان کر دے۔ سوچئے، اب اس کو آپ تھوڑا بتانا چاہتے ہیں، فخلفہ، یہ خلافہ ہے اور یہاں خلفن ہے، فا کو ہٹا دیجئے۔
خلفا اور خلفن میں کیا فرق نظر آ رہا ہے آپ کو؟ لام پر یہاں پر آپ کو زبر نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر ساکن ہے، جزم ہے، ٹھیک ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے میں آپ کو بتا دوں. خلفن یعنی لام اگر متحرک ہو، زبر ہو، تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ نیک اولاد. اور اگر خلفن یعنی لام ساکن ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے بری اولاد. اور یہ کہ عرض جو ہے وہ سامان کو کہتے ہیں، لیکن ایسے سامان کو کہتے ہیں جو بہت جلدی فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، خراب ہو جائے. تو دنیا کا کوئی بھی سامان آپ دیکھ لیں بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے. دنیا کے سامان کی لائف کتنی ہوتی ہے؟ آپ بہترین قسم کی اپنی دیواریں بنائیں، بہترین پینٹ کریں، بہترین پلاسٹر کروائیں، چھت بنوائیں، بہترین گھر بنوائیں، بہترین آپ ڈیکوریشن کا سامان لے لیں، آپ جو ہے فرنیچر بہترین لے لیں، لیکن کیا ہوتا ہے تھوڑے سے ٹائم کے بعد دیواروں کے پلاسٹر جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کریک پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، پرانے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دیمک لگنی شروع ہو جاتی ہے، یعنی کسی نہ کسی قسم سے خرابی پیدا ہونے لگ جاتی ہے. جبکہ جنت کی نعمتوں میں ایسا کچھ نہیں ہے. بہرحال اسی وجہ سے دنیا کے سامان کو عرض اور اس کی جمع عروض کہتے ہیں. بس آپ بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ اپنا بھی سبق یہاں سے لیتے چلے جائیں کہ یہ آیت جہاں پر بنی اسرائیل اور اس کے طریقہ کار اور اس کی اخلاقی پستی کی مذمت کر رہی ہیں یہ آیات مبارکہ، وہیں پر مسلمانوں اور مسلمانوں کے مشائخ اور مسلمانوں کے علماء کے لیے بھی اس میں بہت سارے درس عبرت بھی ہیں. وہ چیز جو علماء و مشائخ بنی اسرائیل کے لیے شرمناک تھی، بدترین تھی، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب ترین اور کامل ترین بندے اور سید الانبیاء اور مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جسے خیر الامم کے لقب سے نوازا گیا ہے، علماء و مشائخ کے لیے قابل برداشت ہو سکتی ہیں؟ سوچئے گا. اگر آخری نبی کی آخری شریعت اور آخری کتاب کے امین ذمہ داریوں کو ادا نہیں کریں گے اور شریعت کے احکام بھی دولت کمانے کا ذریعہ بن کر رہ جائیں گے، تو پھر اس چشمے صافی سے دنیا کے پیاسے کیوں کر سیراب ہو سکیں گے جو پیاس بجھانے کے لیے آیا ہے اور دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلنے اور پھیلانے کے لیے آیا ہے. سوچئے گا. اب آپ کو ایک حدیث شریف بھی سنانا ضروری سمجھتے ہیں. بخاری شریف ہے، یہ کتاب الاشربہ ہے اور حدیث نمبر ہے 5590 یعنی 5590. اس کے علاوہ یہ حدیث ابو داؤد شریف میں بھی ہے. آئیے آپ کو حدیث شریف سناتے ہیں. اس کے راوی ہیں یہ عبد الرحمن بن غنم الاشعری. یہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے ابو عامر نے یا مالک الاشعری نے بیان کیا ہے. بہرحال جس نے بھی بیان کیا ان دونوں میں سے کہہ رہے ہیں کہ واللہ انہوں نے جھوٹ نہیں کہا. ٹھیک ہے، اللہ کی قسم جھوٹ نہیں بولا انہوں نے. اللہ کی قسم انہوں نے جھوٹ نہیں بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری، ریشم کا پہننا، شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے. اور کچھ متکبر قسم کے لوگ پہاڑ کی چوٹی پر اپنے بنگلوں میں رہائش کرنے کے لیے چلے جائیں گے. چرواہے ان کے مویشی صبح و شام لائیں گے اور لے جائیں گے. ان کے پاس ایک فقیر آدمی اپنی ضرورت لے کر جائے گا تو وہ ٹالنے کے لیے اس سے کہیں گے کہ کل آنا، لیکن اللہ تعالیٰ رات ہی کو ان کو ان کی سرکشی کی وجہ سے ہلاک کر دے گا، پہاڑ کو ان پر گرا دے گا اور ان میں سے بہت سو کو قیامت تک کے لیے بندر اور سور کی صورتوں میں مسخ کر دے گا. یہ حدیث آپ کے سامنے ہے. حدیث نمبر 5590 ہے. اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ ہمیں ڈراتی ہیں، جھنجھوڑتی ہیں اور جگاتی بھی ہیں. جو حدیث میں نے آپ کو سنائی اس کی تشریح میں بہت کچھ بھی بتایا جا سکتا ہے، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اتنا ہی پڑھ لیں، سن لیں، اتنے ہی سبق حاصل کر لیں، تو یہ بھی ہمارے لیے نجات کے لیے کافی و شافی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے. ہمارے دیگر بھی ظاہر ہے شغل ہیں، مصروفیات و مشغولیات ہیں، اللہ کو معلوم ہے. یہ میں نے آپ کو خلف اور خلف کا معنی بتا دیا، اور نیک اور بد اولاد، لیکن یہاں پر معنی کیا ہے؟ یہاں جانشین ہے. یہاں اس کا معنی کیا ہوگا؟ جانشین. حاضل ادنا، ارادہ حاضل ادنا، یہ عرض ہے، بتایا میں نے آپ کو اس کا معنی یعنی جلد فنا ہو جانے والی چیز، سامان کو کہتے ہیں، برتن وغیرہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. اور ادنا، تو اب آپ یہاں حاضل ادنا میں حاضہ اس کے لفظ سے حقارت مراد ہے. ٹھیک ہے، الادنا کے لفظ میں بھی دنیا کی دنایت اور حقارت مراد ہے. پھر ان کے جانشین ایسے نالائق ہوئے جو کتاب اللہ کے وارث بنے، یعنی انہوں نے اسے پڑھا، اس کا علم حاصل کیا اور اس میں مذکور حلال و حرام اور امر یعنی جو حکم دینا اور نہیں جس سے منع کرنا سے پوری طرح آگاہ بھی ہوئے، مگر انہوں نے اس کا اثر قبول کرنے کے بجائے اس کے احکام کی مخالفت
رشوت کی اور اس کے حرام کو حلال کر لیا اور شدید حریص بن گئے، شدید حرص کی وجہ سے اس حقیر دنیا کے مال کے حصول کی کوشش میں لگ گئے، حلال طریقے سے ملے یا حرام سے، سود ہو یا رشوت یا غیر کا حق ہو، کسی کا بھی مال ہو، چوری کا مال ہو یا لوٹا ہوا مال ہو یا کسی سے دھوکے سے کمایا ہوا مال ہو، کسی طرح کا بھی مال ہو، بس مرید مالدار ہونا چاہیے، شاگرد مالدار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود بھی کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے رہے کہ ہمیں ضرور بخش دیا جائے گا، ہمیں ضرور معاف کر دیا جائے گا۔ سیغفر لنا میں سین کس کے لیے ہے؟ تاکید کے لیے ہے، کیونکہ ہم اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ اس کے محبوب اور اس کے انبیاء کی نسل سے ہیں۔ ان کو یہ فخر تھا کہ ہم ان کی نسل سے ہیں، ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ تو ایسے احمق لوگ آ گئے ہیں، ایسے احمقوں کی دنیا میں ہم رہتے ہیں، ایسے احمقوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں، اور اس کے بعد معاملہ کیا ہے کہ وہ کتاب کے وارث بھی بنے بیٹھے ہیں، اس دنیا کا مال و متاع لے لیتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نسل کے بعد جس میں نیک اور بد ہر قسم کے لوگ تھے، ایسے لوگ آ گئے جن میں کوئی خیر و بھلائی نہیں تھی، حالانکہ وہ کتاب کے وارث بن کے بیٹھ گئے تھے، کتاب کے وارث تھے، وہ تھے اور ہم ہیں۔ وہیں یاتہم عرض مثلہ یأخذوہ، کیا بیان کیا؟ یعنی گناہ کرنے اور حرام کھانے کے بعد نہ وہ شرمندہ ہوتے ہیں اور نہ ان میں توبہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ گناہوں پر اور حرام خوری پر ان کی جرت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حالانکہ بخشش کے لیے تو توبہ کی ضرورت ہے، جس کا لازمی جز گزشتہ پر ندامت، شرمندگی، اور پھر آئندہ کے لیے وہ کام نہ کرنے کا خالص اور پختہ عزم ضروری ہے۔ اور ان کا حال یہ ہے کہ پہلی دفعہ حرام کھانے کے بعد اسی طرح کا حرام دوبارہ مل جائے تو اسے بھی نہیں چھوڑتے، پھر لے لیتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ رشوت لینے کے بعد جو ہی انہیں دوبارہ رشوت کا موقع ملتا ہے بلا جھجک اسے قبول کر لیتے ہیں، ایک نذرانے کے بعد دوسرا نذرانہ اس کے منتظر رہتے ہیں۔ یہ ان کے علماء کا حال ہے کہ لوگوں کو غلط مسئلے بتا کر حرام کھانے کے باوجود دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، حالانکہ وہ غلط کام چھوڑنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں، جو کہ شرط اولین ہے۔ معافی ملنے کے لیے شرط اول کیا ہے؟ کہ اللہ سے پہلے معافی مانگو گے تو معافی ملے گی نا، غلط کام چھوڑو گے، حرام کو چھوڑو گے تو معافی ملے گی نا۔ کیسے بے وقوف لوگ ہو، تم سمجھتے نہیں ہو بات کو۔ شرط اول چھوڑ دی اور توقع کس چیز کی ہے؟ کہ فرسٹ ڈویژن آئیں گے۔ سال بھر کتاب پڑھنا تو دور کی بات، کھولا بھی نہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلا گریڈ تو میرا ہی ہوگا اور شیلڈ اور کب تو مجھے ہی ملنا ہے۔ یہ بیان کا یہ حصہ آپ اگر چاہیں تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 پر دیکھ سکتے ہیں۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے جو کچھ اس میں ہے پڑھ لیا ہے، جو کچھ کتاب میں لکھا ہے پڑھ لیا ہے، کیونکہ علماء ہے نا، خود جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں کہیں نہیں لکھا کہ جو تم گناہ چاہو کرتے جاؤ میں تمہیں بخش دوں گا۔ اسی طریقے سے قرآن میں بھی کہیں لکھا ہے کیا؟ لکھا ہے تو بتائیے، دکھائیے۔ مگر ان کی جرت اور بے خوفی کا یہ عالم ہے کہ گناہ بھی کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچ کر دنیا بھی کمائے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں بھی اپنی طرف سے کہہ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف لگا دیتے ہیں، منسوب کر دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں فرمائی۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ، فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈر کر حرام کھانے سے بچنے والوں کے لیے آخرت میں جو نعمتیں ہیں، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہیں، وہ اس حقیر دنیا کے عارضی ساز و سامان سے کہیں بہتر ہیں۔ سب کچھ جانتے ہوئے حرام کھانے والوں، کیا تم یہ نہیں سمجھتے؟ سوچو، کیا تم یہ نہیں سمجھتے؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کہیں بہتر ہے اور دنیا بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے؟ کیا تم اپنے سامنے مرتے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ کتنے لوگ اپنی جائیدادیں، اپنا مال چھوڑ کر مر گئے، اب کبھی پلٹ کر آئے بھی نہیں اپنے مال کی طرف؟ کیا تم نے اس سے کبھی سبق نہیں سیکھا؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اس پر بہت بات ہو سکتی ہے لیکن اب ہمیں وقت اجازت نہیں دیتا۔ کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے سے مراد کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا ہے، اس کو عمل کرنا ہے، دانتوں سے پکڑے بھی رہنا ہے اور عمل کرتے رہنا ہے۔ دانتوں سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ عمل کرنا ہے، حدیث میں ہے دانتوں سے پکڑنا۔ بہرحال، اور نماز بھی قائم رکھنا ہے، ٹھیک ہے، نماز اس میں شامل تھی، قرآن میں نماز کا حکم تھا، لیکن پھر بھی اس کو خصوصاً اس لیے ذکر فرمایا کہ یہ دین کا بنیادی ستون ہے۔ اگر آپ کا یہ ستون گر گیا تو پھر
ابھی تو آپ کا پھر بنیاد ہی شروع نہیں ہوئی. جب بنیاد شروع نہیں ہوئی تو عمارت کیسے کمپلیٹ ہوگی؟ ٹھیک ہے. تو یہ بنیادی ستون اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر آپ خود جان سکتے ہیں. اس کے بارے میں انشاءاللہ کبھی بات کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. مسلم شریف کی حدیث شریف ہے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. بیان کیا یقیناً آدمی کے درمیان اور شرک و کفر کے درمیان نماز کا ترک کیا ہے؟ نماز اگر آپ نہیں پڑھتے تو کفر و شرک اور انسان کے درمیان فرق ہی یہی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ میں اور کفر و شرک میں کیا فرق رہ گیا؟ گویا نماز نہیں ہے تو کتاب سے آپ کا تمسک بھی نہیں ہے، کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا بھی نہیں ہے. لیکن نماز ذرا آپ غور کیجئے گا کہ آپ سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. اکثر لوگ بھی نمازی سنت کے مطابق نہیں، جو پڑھتے ہیں میں ان کی بات کر رہے ہیں، جو نہیں پڑھتے وہ تو پھر ان کے بارے میں تو آ گئی حدیث کہ فرق ہی کیا ہے؟ کفر و شرک اور انسان کے درمیان نماز ہی تو ہے کہ جو بتاتی ہے فرق. آپ نے بنیاد کے اہم پلر کو یہ بھی چھوڑ دیا، ابھی آپ نے پلر ہی نہیں اٹھایا، آپ کی بلڈنگ کیسے آپ کی شروع ہوگی؟ عمارت کیسے بنے گی؟ اور وہ لوگ جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، اس کے احکام کو بجا لاتے ہیں اور جن کاموں سے ان کو منع کر دیا ہے انہیں ترک کر دیتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اللہ نے فرمایا نماز کا التزام کرتے ہیں، ان کو ہم کیا دیں گے؟ اجر دیں گے. بے شک ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے. کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، کیسا بھی ہو، اگر وہ شخص نیک ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے مالک کے احکام پر پابند ہے، اس پر عمل کر رہا ہے، قرآن سنت پر چل رہا ہے، تو اس کے آباء و اجداد کتنے ہی برے رہے ہوں، کتنا برا کیا ہو، ان کے برے اعمال کی وجہ سے اس کے اعمال کو برباد نہیں کیا جائے گا. یاد رکھیے گا اس کو اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائیں گے. جس نے اچھا کیا ہے اس کو اچھا ملے گا. اللہ کی بارگاہ میں ناانصافی نہیں ہے. جس نے اچھا کیا وہ اچھا پائے گا، جس نے برا کیا وہ برا پائے گا. باپ کا بدلہ بیٹے کو اور بیٹے کا بدلہ باپ کو نہیں دیا جائے گا. کسی قبیل سے تعلق ہو، شرط صرف یہ ہے کہ وہ متقی ہونا چاہیے، وہ خیر کا کام کرنے والا، قرآن و سنت کو تھامنے والا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے، بلکہ اس کے لیے آخرت کا گھر بہت ہی بہتر ہے، بلکہ بہترین ہے. ٹھیک ہے. کیا تم سمجھتے نہیں اس بات کو؟ یہاں ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بہت زیادہ اجر و ثواب رکھا ہوا ہے متقیوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دردناک عذاب سے ہم سب کو ڈرا بھی رہے ہیں کہ دیکھو میرا ثواب اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ شخص کے لیے بہتر ہے جو حرام کاموں سے بچتے ہیں، جس نے اپنی خواہش نفس کو جو گندی تھی ترک کر دیا، اور جو اپنے رب تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کی طرف ہر وقت متوجہ رہتے ہیں تو ان کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے. کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے اس بات کی؟ افلا تعقلون، ہیں تم سمجھتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے میرے پاس موجود نعمتوں کے بدلے میں، نعمتوں کے عوض میں دنیا کے مال کو اپنے لیے پسند کر لیا ہے، کیا ان کے پاس عقل نہیں ہے جو ان کو اس بے وقوفی اور حماقت سے روکتی؟ تو اگر عقل ہوتی تو رکتے نا حماقت سے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو اس کی کتاب کے ساتھ وابستہ ہیں، جو انہیں اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا درس دیتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اسی درس پر قائم دائم ہیں. تو بہرحال جو ہم نے آیات تلاوت کی اس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں، نہ صرف ہمارے لیے ہیں بلکہ علماء کے لیے بھی ہیں، علماء سو کے لیے بھی ہیں، پیروں کے لیے بھی ہیں، رشوت خوروں کے لیے بھی ہیں، اور مولوی صاحب کے لیے بھی ہیں، اور وغیرہ وغیرہ. آپ دیکھیں تو اس میں سب کے لیے سبق ہے. ٹھیک ہے. جو جس عہدے پہ ہے اس کے لیے اس میں سبق موجود ہے. قرآن مجید کی تین آیات میں ہی نہیں بلکہ پورے قرآن میں بھی ہمارے لیے سبق ہی سبق ہے. تو اب آپ دیکھ لیجئے جو جس عہدے پہ بیٹھا ہے وہ کیا کر رہا ہے. وہ حق انصاف سے کام کر رہا ہے یا رشوت کے انتظار میں، سود کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. اپنے قلم کا غلط استعمال کر رہا ہے یا صحیح استعمال کر رہا ہے. اپنے عہدے کا صحیح استعمال کر رہا ہے یا غلط استعمال کر رہا ہے. ہر ایک خود اپنا جائزہ لے، اپنا تجزیہ کرے. خود تجزیہ نگاہ سب سے بہتر ہے. کسی اور کے پاس جا کر آپ کو آڈٹ کروانے کی ضرورت تو نہیں ہے. آپ خود اپنا آڈٹ کریں کہ آپ خود کیسے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ رشوت لے رہے ہیں، آپ نذرانے لے کر غلط فتوے دے رہے ہیں. خود آپ اپنا غور کریں اس پر. کچھ لوگ ایسے اداروں سے وابستہ ہوتے ہیں جہاں پر ان کے لیے رشوت لینا بہت ایک معمول بھی ہوتا ہے اور آسان بھی ہوتا ہے.
اور وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، ماشاءاللہ سے داڑھی والے بھی ہوتے ہیں، شلوار کرتے بھی پہنتے ہیں، اور دین کی باتیں بھی کرتے ہیں، قرآن بھی سناتے ہیں، حدیث بھی سناتے ہیں، اور جنت دوزخ کی بات بھی کرتے ہیں، توبہ کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن رشوت ایسے لیتے ہیں گویا کہ ان کا حق ہے، ٹھیک ہے، وہ رکھ کے چلے گئے ہیں، یا جس سے لے رہے ہیں وہ بہت مالدار ہے، بہت خوشی خوشی ان کو دے رہا ہے کہ ہاں بھائی. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی کام تو نہیں ہوتا، لیکن کہتے ہیں کہ سر کچھ چائے پانی کو تو دے دیں، بس کچھ چائے پانی کا تو خیال کر، ہمارا بھی کچھ خیال کر لیجیے گا. بھائی کس بات کا کیا کہہ رہے ہو؟ کسی کو دینا ہوگا تو آپ کو خود دے گا، آپ اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دے گا، وہ آپ کو خود بخود دے دے. خود بخود اگر کوئی چیز آپ کو مل جائے تو وہ ٹھیک ہے، آپ کے لیے وہ جائز ہو جاتی ہے. لیکن آپ مانگ رہے ہو یا آپ کسی کا کام اس لیے ٹال رہے ہو کہ وہ آپ کو جب تک رشوت نہیں دے گا آپ کام نہیں کرو گے، یا رشوت نہیں دے گا تو آپ اس کا کام خراب کر دو گے، یا رشوت نہیں دے گا تو آپ اس پہ جھوٹا الزام لگا دو گے، یا جھوٹی تہمت لگا دو گے، یا آپ کو رشوت نہیں دے گا تو آپ اس کو بلا وجہ پریشان کرو گے. تو آپ خود ہی سوچو کیا آپ واقعی مسلمان ہو؟ آپ کا قرآن پر ایمان ہے؟ کیا آپ کا اللہ پر ایمان ہے؟ کیا آپ کا سنت سے کوئی واسطہ ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا کوئی تعلق ہے؟ آپ لاکھ کہو کہ آپ عاشق رسول ہو، کہو، کہتے رہو، ٹھیک ہے. ارے حال تو یہ ہے کہ مدرسے کے لوگ چندے کے پیسے کھا جاتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے کھا جاتے ہیں، زکوٰۃ وصول کرنے والے وہ زکوٰۃ کا پیسہ کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے. رشوت والوں کو کیا کہیں کہ ظاہر ان کے تو دل سیاہ ہو چکے ہیں، رشوت والوں کو تو ایسا لگتا ہے دل سیاہ ہو چکے ہیں. آپ یقین کریں وہ رشوت کے ساتھ ساتھ بہت ساری بددعائیں بھی اکٹھی کرتے ہیں، بے شمار بددعائیں ان کے لیے. ہم لوگوں سے بھی جو رشوت لیتے ہیں ہم ان کے لیے بھی بہت ساری بددعائیں کرتے ہیں. ایک تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر اس کے نصیب میں ہدایت ہے تو وہ ہدایت دے دے، اس کو ہدایت کی توفیق دے دے، اس کو ہدایت مل جائے، اور نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو دفان کر دے، اس کو بھی ایسی تکلیفیں دے جیسی یہ ہمیں تکلیف دے رہا ہے. آپ یقین کریں کہ بہت ساری بددعائیں اپنے لیے اکٹھا کرتے ہیں، نہ صرف اپنے لیے، اپنے نسلوں کے لیے بھی. اب وہ اپنی دنیا برباد کرنا، آج جو بربادی آپ کو نظر آ رہی ہے یوں ہی تھوڑی ہے کوئی. تو میری دعوت ہے ان لوگوں کے لیے، میرا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ رشوت لیتے ہیں، توبہ کریں. لیکن امید ہے یہ کہ اکثر لوگ نہیں مانیں گے، اکثر لوگ نہیں مانیں گے. جب اللہ کی نہیں مانتے، جب قرآن کی نہیں مانتے، جب رسول اللہ کی نہیں مانی تو میری بات کا کیا اثر ہے بھلا؟ میری بات کہاں سے مانیں گے کہ ہاں وہ توبہ کر لیں؟ اللہ تعالیٰ بس ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. تو بہرحال مدرسے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے بھی، علماء کے لیے بھی، اور مشائخ کے لیے بھی، پیروں کے لیے بھی، سب کے لیے اس میں درس عبرت بھی ہے، درس سبق بھی ہے. بس اللہ ہماری آنکھیں کھول دے، ہمیں سمجھ بوجھ دے، عقل و شعور دے، بچنے کی توفیق دے، سچی توبہ نصیب کرے اور ایمان پر استقامت دے.